السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به۔ ناظرین، یہ 4 دن پہلے شیعہ ذاکر آصر رضا علوی نے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ کی گستاخی کی۔ کیسے اس بدبخت نے الفاظ بولے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو پہلے میں بتا دوں، پہلے قرآن سے دلیل دوں، پھر انہی کی کتابوں سے دلیل دوں گا۔ تو چلیے، اللہ پاک نے سورہ ضحیٰ کے اندر جہاں پہ اپنے نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا اے میرے محبوب، آپ کی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور ساتھ ہی سورہ لیل ہے، اس سورہ لیل اور دونوں صورتوں کو اللہ نے اکٹھا فرما دیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک کے یار صدیق رضی اللہ عنہ اکٹھے ہیں، قرآن کے اندر بھی اکٹھے ہیں، نبی پاک کے فرمان کے اندر بھی اکٹھے ہیں، مکہ کے اندر بھی اکٹھے ہیں، مدینہ کے اندر بھی اکٹھے ہیں، حتیٰ کہ آج روضہ رسول میں بھی اکٹھے ہیں، اور حوض کوثر پہ بھی اکٹھے ہوں گے، اور جنت کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو چلیے، اللہ پاک نے تو نبی پاک کو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی، سورہ لیل کے اندر فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ فرمایا پیارے صدیق، آپ کی بھی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن کے اندر ذکر کیا، دوسرے مقام پہ بھی کہا اللہ پاک نے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک نے پہلے نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کا۔ اس ذاکر نے اس قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کیا، میں کہوں گا پورے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ۔ آئیے اب ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 183 ہے، انہی کی کتاب ہے۔ اس نے پہلے بدبخت نے ابو بکر صدیق کی گستاخی کرنے سے پہلے اپنے ذاکروں کی کتابیں نہیں پڑھی، جو پہلے پڑھ تو لیتا۔ میں پھر وہ کہتے ہیں نا، شعر ہے، اپنی ہی اداؤں پہ غور کرو، ہم بیان کریں گے تمہیں شکایت ہوگی۔ میں کہتا ہوں اپنی ہی کتابوں پہ غور کرو، میں بیان کروں گا تمہیں شکایت ہوگی۔ یہ کتاب ہے کشف الغمہ، اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 183 ہے۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں راوی نے تعجب سے کہا کہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ غصے سے اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑے ہوئے، فرمایا ہاں، میں صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں۔ جو صدیق کو صدیق نہ کہے، فرمایا جو بندہ صدیق کو صدیق نہ کہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ کشف الغمہ کے یہ الفاظ ہیں، یہ شیعہ کی کتابوں کے الفاظ ہیں۔ اب مجمع البیان بھی شیعہ کی کتاب ہے، ان کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے۔ اب ان کا ذاکر حاملہ جو ہے حیدری، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو 3 میل کی پہاڑی غار کے اندر نبی پاک کو کندھوں پہ بٹھا کے چڑھ کے وہ صدیق ہی تھا۔ یہ کام اپنے ذاکروں کو جو سنا، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، اس نے اپنے ذاکروں کی اب کوئی بھی نہیں سنا۔ اور دیکھو، میں کہنا کتنا بڑا بدبخت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی گستاخی کر رہا، ان کے بڑے ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کرتے رہے ہیں۔ تو چلیے میں آخری بات کروں، نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، تو ابو بکر صدیق بھی غار کے ساتھ اندر ہی ہیں۔ تو نبی پاک کے صحابی ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے نبی جی، نیچے سے مشرک دیکھ لیں گے ہمارے پاؤں کو۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، فرمایا میرے پیارے صدیق پریشان نہ ہو، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ اور ادھر نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے دریا ہے۔ فوج کیا کہتی ہے نبی موسیٰ کی؟ کہتی ہے کہ پیچھے جائیں تب بھی مرتے ہیں، آگے جائیں تب بھی مرتے ہیں۔ جب پتہ چلا نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پہ اعتبار نہیں تھا، تو اس لیے نبی موسیٰ نے الفاظ کیے استعمال، ان اللہ معی۔ حضرت نبی پاک نے تو فرمایا نا پیارے ابو بکر صدیق، ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
دو صدیق کی باری یہی فرمایا ان اللہ معنا، اے میرے پیارے صدیق پریشان نہ ہو، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ اور اس بدبخت نے اس صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کی۔ تو میری یہ ناظرین کے سامنے بھی یہ پیغام ہے، بلکہ حکومت کے سامنے بھی، اس بدبخت کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا سنائی جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔